الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں سبھی ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں پر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ قابل صد معزز و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا جو احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ باعث اجر ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا واحد جو راستہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ باقی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، مقام دیا، رفعت دی، بلندی دی، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کی ذات نے خود بیان فرمائی۔ اپنے کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ یوں فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھائی ہے، والعصر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف بھی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، فرمایا والضحیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر بھی قرآن میں، واللیل اذا سجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا، یاسین والقرآن الحکیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر بھی قرآن میں کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، والقمر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اوپر اوڑا کرتے تھے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، یا ایہا المزمل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمبل مبارک تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، یا ایہا المدثر، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر بھی قرآن میں کیا، الم نشرح لک صدرک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کا ذکر بھی قرآن میں کیا، الذی انقض ظہرک، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی ذکر قرآن میں کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ذکر بھی قرآن میں کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا ذکر بھی قرآن میں کیا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، اذ ہما فی الغار۔ اس طرح دوستو سب سے پہلے تعریف اللہ کی ذات نے کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سب نے، اور پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے آسمانی صحیفے ہیں سب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں تشریف فرما تھے، تو ان میں یہ بات چل پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی باتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو جب یہ صحابہ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ضرور بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ اب خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق ہے، خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ پہ سب کچھ لٹا دے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات اپنے دوست پہ لٹا دے، اپنے محبوب پہ لٹا دے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ خلیل اللہ کہتے ہیں جو اللہ پہ سب کچھ لٹا دے
اور جس پر اللہ سب کچھ لوٹا دے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں، اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے تو مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہاں تک فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے گا میں اسے محبوب بنا لوں گا، میں اسے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں اسے محبوب بنا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی ایسا عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا، ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں اور ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، تو دونوں خاوندوں کا انتقال ہوا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، تو پھر ان کے پہلے خاوند سے ایک بیٹے تھے، ان کے خاوند کا نام ابو حالہ تھا، ان سے بیٹے تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو یہ حضرت ہند بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ماں کی طرف سے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے یہ بھائی بنے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ رشتے میں ماموں بنے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند جو کہ ماموں تھے اپنے ماموں جان سے کہا کہ ماموں جان میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہمارے اوپر بیان فرمائیے، میری یہ چاہت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ بیان فرمائیں اتعلق بہ، تاکہ میں ان کو محفوظ کر سکوں۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حسن تھا، ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نور نکلتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ مفخما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر چلی جاتی تھی۔ ایسی محبت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اسی میں محو ہو جاتا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، اور دوسرے کی بھی جب حضور پہ نظر پڑتی اور حضور کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ اس کا دل حضور کے رعب سے بھر جاتا تھا، اتنا رعب اس پر پڑ جاتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت اوصاف عطا فرمائے تھے۔ اور دوسرا فرمایا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا فرمایا چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ یتلألؤ، یہ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور یہ موتی کیسے بنتا ہے کہ سمندر کے اندر سیپیاں ہوتی ہیں، وہ سیپی منہ کھولتی ہے جب بارش ہوتی ہے
تو بارش کا قطرہ اس سیپی کے منہ میں جاتا ہے، پھر وہ بند کر لیتی ہے، پھر ایک مدت تک اس کا منہ بند رہتا ہے، پھر وہ جو بارش کا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ایک تابناک چمکدار موتی بنتا ہے اور پھر وہ اس سے باہر نکلتا ہے۔ تو وہ موتی ایسا موتی ہوتا ہے کہ ویسے تو موتی روشنی میں چمکتے ہیں، لیکن وہ ایسا موتی ہوتا ہے کہ سخت اندھیرا بھی ہو، اس اندھیرے میں بھی وہ موتی چمکتا ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، فرمایا چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ اس وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نور دیا تھا کہ میں ایک مرتبہ سوئی تلاش کر رہی تھی رات کو، سخت اندھیرا، چاند کی بھی کوئی روشنی نہیں، اور میں ہاتھ مار رہی تھی دیواروں پر، نیچے ہاتھ مار رہی تھی، سوئی تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمرے میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سخت اندھیرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا میرا حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے اپنی سوئی مل گئی، مجھے اپنی سوئی مل گئی۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اندھیرے میں چمکتا تھا، روشنی میں کتنا چمکتا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اور لیلۃ البدر کے جو پورا چاند، جو مکمل 14ویں کا چاند ہوتا ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمکتا تھا، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور وہ لباس چمک رہا تھا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اور پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دل نے یہ گواہی دی کہ چاند اتنا نہیں چمک رہا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا روایت کرندہ صحابی پیارا، ایک دن میں ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دعاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، چند دی روشنی مٹھی نظر آوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا۔ اور اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو گلاب کے پھول ہیں اور جو گلاب کے پھولوں میں خوشبو ہے وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسینے کے ایک قطرے کی برکت ہے، پسینے کے ایک قطرے کی برکت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسینے کا قطرہ زمین پہ گیا اور وہاں سے گلاب کے پھول کا پودا نکلا، گلاب کے پھول کا پودا نکلا، اور وہ پوری دنیا کے اندر گلاب کے پھولوں کے جو پودے پھیل گئے ان کی جو خوشبو ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کی قطرے کی برکت سے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، اور اطہر جہاں بھر کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، اطہر جہاں بھر کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔
تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوری زندگی بندہ کرتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ خطباء نے اپنے خطبوں کے اندر، اور اسی طرح مقررین نے اپنے تقریروں کے اندر، شعراء نے اپنے شعروں کے اندر پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، لیکن آخر میں یہی کہہ کر چلے گئے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو دوستو قیامت تک لوگ حضور کی شان بیان کرتے رہیں گے اور شان ختم نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو بیان کیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہمیں نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔